کسی لڑکے نے اپنے باپ سے سوال کیا، مرد کو کیسے پتا چلے کہ وہ درست ہے یا غلط، کیونکہ کوئی بھی خود کو غلط نہیں سمجھتا۔ باپ نے جواب دیا، جب تمہیں لگے کہ تمہاری بہن یا بیٹی کو تمہارے جیسا مرد ملے، سمجھنا تم درست ہو، ورنہ خود کو سدھار لو۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک نشہ کسی انسان کا نشہ ہے جو خریدا بھی نہیں جا سکتا اور جس کے بغیر رہا بھی نہیں جا سکتا۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں دکھ، دھوکہ، اذیت اور تکلیف دوسروں کو دیکھ کر معافی اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ 25 سال کی عمر تک ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ 50 سال کی عمر تک اسی ڈر میں جیتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ 50 سالوں بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آ جاتے ہیں کہ کوئی کچھ غلط بھی بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اپنے بارے میں برا مت سوچئے، ورنہ جن لوگوں نے اس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان کا روزگار چھن جائے گا۔ ستارے اور دوست ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی طویل فاصلوں پر ہوں، ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں، مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتے۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ روٹھنا چاہیے، پر اتنا بھی نہیں کہ منانے والا مناتے مناتے روٹھ جائے۔ زندگی ایک آئینہ ہے، آپ اسے بیزار ہو کر دیکھ لیں گے تو بیزار ہو جائیں گے، مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے چلے جائیں گے۔ پاؤں گیلے کیے بنا سمندر تو پار کیا جا سکتا ہے، مگر آنسو بہائے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ زندگی میں ایک بار محبت کرنی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کسی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا کیونکہ آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں، تو یہ بالکل اسی طرح کی توقع ہے کہ شیر آپ کو نہیں کھائے گا کیونکہ آپ بھی شیر کو نہیں کھاتے۔ زندگی اس قدر خوبصورت ہے کہ اسے خود سے ختم کر دینا ایک ایسا عمل ہے جس کے بعد آپ پچھتا بھی نہیں سکتے۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کر دے۔ موت کتنی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے تو ہمیں اپنے منصوبوں پہ ہنسی آ جائے۔ کامیاب زندگی کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ اب وقت کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ تک ہی محدود رہا جائے۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، منزل بدل لیتا ہے، دوست بدل لیتا ہے، ارادہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ گھر بدل لیتا ہے، مگر افسوس خود کو نہیں بدلتا۔ جس معاشرے میں سب چلتا ہو، پھر وہ معاشرہ مشکل سے ہی چلتا ہے۔ ہم اچھا ہونے یا اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کی کہانی میں برے ہوتے ہیں۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی نہیں ملتا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں شخص گھٹیا ہے اور فلاں اچھا ہے؟ اس کا درجہ بلند ہے
اور اس کا کمتر، یہ بات انسانوں کے طے کرنے کی نہیں ہے۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ ہمیشہ توڑنا نہیں، جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والوں کی تو حویلیاں بھی ویران رہ جاتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ اگر آپ دوپہر تک سوتے ہیں تو اس کا مطلب آپ ناشتے کے پیسے بچا رہے ہیں۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں ارد گرد اندھیرا نظر آ رہا ہے تو ایک بار دوبارہ غور سے دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزرتا ہے۔ جو شخص خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے وہ تلخ موت مرتا ہے۔ یاد رکھو امن کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے۔ تم زمین پر نہیں رہتے، تم اس پر گزر رہے ہو۔ الوداع صرف ان کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ جو دل سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کام کی تمنا ہر دل میں ڈال دی گئی ہے۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ جس مستقبل کے لیے آپ پریشان ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس مستقبل میں آپ ہی نہ ہوں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آج کل کے دور میں اگر کوئی مخلص بندہ مل جاتا ہے تو غنیمت سمجھیں، اس پر اپنی چالاکیاں نہ آزمائیں۔ یاد رکھیں بے وقوف کوئی نہیں ہوتا۔ بے حسی کھیلیں یا ناقدری، مگر انسان نے اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد ہی پہچانا ہے۔